یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال نے کیا بہترین بات کہی ہے۔ مطلب سمجھتے ہو، یہ ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کو تم بوجھل سمجھ رہے ہو، بھاری سمجھ رہے ہو، ہر جگہ جھکنے سے بچا لیتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مطلب کیا ہے، ادھر ادھر جتنی جگہ تم جھکتے ہو، اللہ کا یہ سجدہ تمہیں ہر جگہ جھکنے سے بچا لے گا۔ تو یہ سجدے کے متعلق اور کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ مسائل شرعیہ میں بہت سارے لوگوں کے سجدے صحیح طریقے کے ہوتے نہیں، اس کے لیے مجھے یہاں بات کرنی ہے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سجدہ کیسا تھا، یہ صحابہ اکرام نے ہمارے سامنے نقل کر کے بتا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو پہلے آپ کے گھٹنے لگتے، پھر آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر ہوتے، پھر آپ کی ناک، پھر آپ کی پیشانی اس طرح سے لگتی۔ یہ سجدے کی کیفیت ہوتی، بغیر زمین کو لگائے سجدہ حرام ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ جیسے مکہ مکرمہ میں کچھ مشرکین مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ مٹی اٹھا کر کے انہوں نے یوں لگا لیا، بیٹھے بیٹھے کہا میں ہم بھی سجدہ کر لیے۔ کسی چیز کو زمین کی اس طرح سے اٹھا کر کے لگا کر کے پیشانی پر کہا کہ ہم بھی سجدہ کر لیے۔ نہیں، سجدہ جھکنا پایا جانا چاہیے۔ جب آپ کا سر جھکنا نہیں پایا جائے گا تب وہ سجدہ نہیں۔ اب یہاں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، بیمار لوگ جو بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ یہ پوچھیں کہ ان کی ناک اور پیشانی تو لگتی نہیں، کرسی پر بیٹھنے والوں کی وہ تو تھوڑا سا اس طرح سے جھکتے ہیں، تو یہاں پر جو سجدہ ہے ان کا مستثنا ہے، یعنی ایکسیپشن ہے ان کی بیماری کے لیے یا عذر کی وجہ سے، کسی بھی عذر کی وجہ سے۔ تو سجدے کی وہ دوسری کیفیت ہے، جیسے وضو کے لیے پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں پوچھ سکتا آدمی کہ مٹی سے کلی کیسے کرے گا، مٹی سے ناک میں پانی کیسے چڑھائے گا، وہ ساری چیزیں اس کی ہٹ جاتی ہیں۔ تیمم میں صرف دو ہی چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک مسح کرنا ہے چہرے کا اور دوسرا مسح کرنا ہے ہاتھوں کا۔ نہ ہی مٹی لے کے مسح کرنا ہے، نہ ہی مٹی سے کلی کرنا ہے، تو ساری چیزیں ہٹ گئی۔ تو وضو کا قائم مقام تیمم ہو گیا۔ اسی طرح سجدہ جو زمین پر ہم کرتے ہیں اس کا قائم مقام، اس کا بدل جب بیٹھ کر کے معذور کر رہا ہے تو اس کا سر جھکانا ہی سجدہ ہے۔ اور اگر کوئی بیٹھ کے بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے، سو کر کے رہنے والا ہے بستر پر، تو وہ سجدہ کیسے کرے؟ اس کے لیے بھی شریعت طاہرہ نے فرمایا کہ وہ اشاروں سے سجدہ کرے، وہ اپنی آنکھوں کو نیچے تک جھکائے اور اتنی دیر وہ تسبیح پڑھے، پھر آنکھوں کو اٹھائے، یہ اس کا سجدہ ہے۔ معاف تو نہیں ہے، آپ کو آخری دم تک سجدے سے نہیں چھٹکارا ہے۔ اور کیوں چھٹکارا چاہتے ہو؟